آج ہم ایسی ہی 3 ناقابل یقین داستانوں کی بات کریں گے، کہانیاں اتنی حیران کن ہیں کہ سن کر لگے گا کہ یہ کسی نے بنائی ہیں، مگر نہیں، یہ سب 100% سچ ہیں۔ تو سوال یہی ہے، کیا سچ میں حقیقت افسانے سے بھی آگے نکل سکتی ہے؟ ہمارے پاس 3 ایسی کہانیاں ہیں جو عقل کو بالکل دنگ کر دیں گی، لیکن یاد رہے یہ سب سچی ہیں۔ تو تیار ہو جائیں، کیونکہ یہ سفر واقعی ناقابل یقین ہونے والا ہے۔ ہماری پہلی کہانی ہمیں لے چلتی ہے سیدھا 1956 میں۔ ذرا تصور کریں ایک شاندار اطالوی بحری جہاز کا، نام تھا اس کا SS اینڈریا ڈوریا۔ یہ اپنے وقت کا سب سے محفوظ، سب سے پرتعیش جہاز مانا جاتا تھا۔ لوگ کہتے تھے یہ جہاز تو ڈوب ہی نہیں سکتا۔ تو ہوا یوں کہ یہ تصادم غلطیوں کی ایک ایسی لڑی تھی جس کا انجام بہت المناک تھا۔ سوچیں، جدید ترین ٹیکنالوجی بھی موجود تھی، لیکن انسانی غلطی اور رابطے کی کمی نے 2 بہت بڑے بحری جہازوں کو ایک دوسرے کے راستے میں لا کھڑا کیا۔ دونوں کے پاس ریڈار تھا، لیکن گہری دھند میں دونوں نے اپنے ریڈار کو غلط پڑھا اور نتیجہ تباہی۔ اور اس خوفناک ٹکر کا جو فوری نتیجہ نکلا وہ دل دہلا دینے والا تھا۔ اینڈریا ڈوریا پر 46 جانیں چلی گئیں اور اسٹاک ہوم پر 55 افراد ہلاک ہوئے۔ یہ صرف نمبر نہیں ہے، ہر ایک عدد کے پیچھے ایک خاندان کی پوری کہانی تھی جو اس ایک رات میں ہمیشہ کے لیے بدل گئی۔ لیکن اس بڑے المیے کے بیچوں بیچ ایک اور ذاتی کہانی بھی چل رہی تھی۔ ABC نیوز کے ایک نمائندے تھے، ایڈورڈ مارگن۔ وہ پوری قوم کو اس حادثے کی تفصیلات بتا رہے تھے، اور ذرا سوچئے ان کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی۔ انہیں ابھی خبر ملی تھی کہ ان کی اپنی 14 سالہ بیٹی لنڈا، جو اسی جہاز اینڈریا ڈوریا پر تھی، وہ لاپتہ ہے اور شاید مرنے والوں میں شامل ہے۔ اس کے باوجود وہ کیمرے کے سامنے اپنا فرض نبھا رہے تھے۔ اور پھر کہانی ایک ایسا موڑ لیتی ہے جس پر یقین کرنا تقریباً ناممکن ہے۔ حادثے کے بعد دوسرے جہاز اسٹاک ہوم کے عملے کو اپنے جہاز کے ٹوٹے ہوئے اگلے حصے پر اس مڑے ہوئے لوہے کے ڈھیر کے بیچ ایک زندہ لڑکی ملی، اور کمال یہ کہ وہ اپنے بستر پر تھی اور اپنی ماں کو پکار رہی تھی۔ اور جانتے ہیں وہ لڑکی کون تھی؟ وہ کوئی اور نہیں بلکہ ایڈورڈ مارگن کی بیٹی لنڈا مارگن تھی۔ یہ ایک ایسا معجزہ تھا جسے سائنس بھی ٹھیک سے سمجھ نہیں سکی۔ ہوا یہ کہ جب اسٹاک ہوم کا اگلا حصہ اینڈریا ڈوریا سے ٹکرایا تو اس نے لنڈا کے کیبن کو لفظی طور پر چیر دیا، اسے اس کے بستر سمیت اٹھا لیا، اور جب جہاز پیچھے ہٹے تو وہ معجزاتی طور پر اسٹاک ہوم کے ڈیک پر جا گری۔ اسی لیے تاریخ نے اسے نام دیا معجزاتی لڑکی۔ تو اس معجزے کا انجام کیا ہوا؟ جسمانی طور پر تو لنڈا کو صرف ایک بازو پر چوٹ آئی، وہ بچ گئی، لیکن اس کی جذباتی قیمت بہت بھاری تھی۔ اسی حادثے میں اس نے اپنے سوتیلے باپ اور سوتیلی بہن کو کھو دیا، اور پھر ساری زندگی وہ اس احساس جرم کے ساتھ جیتی رہی کہ وہ کیوں بچ گئی۔ یہ کہانی ایک ہی وقت میں معجزے اور گہرے دکھ کا ایک عجیب امتزاج ہے۔ اچھا، اب ایک معجزے کی روشنی سے نکل کر ہم ایک بہت ہی تاریک اور خوفناک کہانی کی گہرائیوں میں اترنے والے ہیں۔ سال تھا 1997، مہینہ اپریل کا، جگہ تھی انڈونیشیا کا ایک گنے کا کھیت، جہاں ایک کسان کو کچھ ایسا ملا جس نے اس کی روح تک کو ہلا کر رکھ دیا۔ تحقیقات شروع ہوئیں تو پولیس بھی چکرا گئی۔ جائے وقوع بہت ہی عجیب تھا، لیکن پھر جلد ہی ایک سراغ ہاتھ لگا۔ ایک رکشہ ڈرائیور سامنے آیا اور اس نے بتایا کہ اس نے مقتولہ، جس کا نام دیوی تھا، اسے آخری بار ایک مقامی شامن یعنی ایک جادوگر کے پاس چھوڑا تھا، اور اس شامن کا نام تھا احمد سراجی۔ تو جب پولیس 45 سالہ احمد سراجی کے پاس پہنچی اور اس سے پوچھ گچھ کی تو اس نے اتنے سکون اور لاپرواہی سے ایک ایسا اعتراف کیا کہ تفتیش کاروں کے بھی ہوش اڑ گئے۔ اس نے کہا ہاں، اس نے دیوی کو مارا ہے، اور صرف دیوی کو ہی نہیں بلکہ درجنوں دوسری عورتوں کو بھی اسی طرح قتل کر کے اسی کھیت میں دفنایا ہے۔ یہ تعداد یہ تصور سے بھی باہر تھی۔ پولیس نے جب اس گنے کے کھیت کی کھدائی کی تو وہاں سے کم از کم 42 عورتوں کی لاشیں ملی، 42، اور پولیس کا خیال تھا کہ اصل تعداد شاید اس سے بھی کہیں زیادہ ہو۔ احمد سراجی صرف کوئی عام قاتل نہیں تھا، وہ انڈونیشیا کی تاریخ کا شاید سب سے خوفناک سیریل کلر تھا۔ اور اس ساری وحشت کے پیچھے کا مقصد، یقین کریں، وہ اس جرم سے بھی زیادہ عجیب اور ناقابل یقین ہے۔ سراجی نے بتایا کہ 11 سال پہلے اس کے مرے ہوئے باپ نے اسے خواب میں آ کر کہا تھا کہ اگر وہ 70 عورتوں کا لعاب یعنی سلائیوا پی لے گا تو وہ لافانی ہو جائے گا، ہمیشہ کے لیے زندہ رہے گا۔
اور بس اس نے اس خواب کو ایک حکم سمجھا اور اپنی اس خوفناک مہم پر نکل پڑ۔ اور اس کا طریقہ کار وہ اتنا ہی ٹھنڈا اور حسابی تھا جتنا کہ اس کا مقصد۔ پہلے وہ عورتوں کو دولت اور خوبصورتی کا لالچ دیتا، پھر ایک رسم کے بہانے انہیں رات کو گنے کے کھیت میں لے جاتا اور انہی سے ایک گڑھا کھدواتا۔ جیسے ہی وہ اس گڑھے میں اترتی وہ انہیں گردن تک مٹی میں دبا دیتا، اور جب وہ بالکل بے بس ہو جاتی تو ایک کیبل سے ان کا گلا گھونٹ دیتا۔ اس کے بعد وہ اپنا خوفناک مقصد پورا کرتا اور لاش کو اس طرح دفناتا کہ اس کا منہ اس کے گھر کی طرف ہو تاکہ اسے طاقت ملے۔ چلے اب چلتے ہیں اپنی آخری کہانی کی طرف، اور یہ کہانی ہے انسانی ہمت اور بقا کی ایک ایسی داستان جو ناقابل یقین حدوں کو چھو لیتی ہے۔ وقت ہے سپٹمبر 1986، جگہ ہے مونٹینا۔ ڈوگ اور کرسٹن ویلز جب اپنے گھر پہنچے تو انہیں اپنی ڈرائیو وے میں ایک انجان کیمپر وین کھڑی نظر آئی۔ انہیں ذرا بھی اندازہ نہیں تھا کہ ان کی زندگی کا سب سے خوفناک باب بس شروع ہی ہونے والا ہے۔ اس کیمپر سے ایک شخص نکلا، ویننس۔ اس نے خود کو کرسٹن کا ساتھی بتایا اور ایک بہت ہی مددگار کہانی سنائی۔ کہنے لگا، میں نے آپ کے گھر کے باہر ایک چور کو دیکھا تھا تو میں آپ کی حفاظت کے لیے یہاں رک گیا۔ اس نے اندر آ کر گھر چیک کرنے میں مدد کی بھی پیشکش کی۔ وہ جوڑا تو شکر گزار ہوا اور انہوں نے انجانے میں ایک سیریل کلر کو خود اپنے گھر میں دعوت دے دی۔ اور پھر وہ ڈراؤنا خواب حقیقت بن گیا۔ نینس نے اچانک ڈاگ پر ایک دھاتی پائپ سے حملہ کیا۔ پھر اس نے کرسٹن کو مجبور کیا کہ وہ اپنے زخمی شوہر کو باندھے اور اس کے بعد اسے اوپر لے جا کر باندھ دیا۔ پھر وہ ڈاگ کو گھسیٹتا ہوا تہخانے میں لے گیا جہاں اس نے اسے بے دردی سے مارا، 8 انچ کے بلیڈ سے اس پر وار کیے اور اسے مردہ سمجھ کر وہیں چھوڑ دیا۔ لیکن مینس نے ایک بہت بڑی غلطی کر دی تھی۔ ڈاگ ویلز مرا نہیں تھا۔ شدید زخموں اور ناقابل تصور درد کے باوجود اس کے اندر زندہ رہنے کی آگ بھڑک اٹھی۔ وہ کسی طرح خود کو آزاد کرنے میں کامیاب ہوا، اپنی ورک بینچ تک پہنچا، وہاں سے رائفل اٹھائی اور کانپتے ہاتھوں سے اس میں صرف ایک گولی بھری۔ اس کے بعد جو ہوا وہ زندگی اور موت کی ایک وحشیانہ جنگ تھی۔ ڈاگ نے اپنی وہ واحد گولی چلائی جو سیدھی نینس کے پیٹ میں جا لگی۔ رائفل خالی ہو گئی تو اس نے اسے ایک ہتھیار کی طرح استعمال کیا اور نینس کو مارنا شروع کر دیا۔ اسی دوران نینس نے ڈاگ کی ٹانگ میں گولی بھی مار دی، لیکن ڈاگ رکا نہیں، وہ لڑتا رہا اتنی شدت سے کہ رائفل کا بٹ تک ٹوٹ گیا۔ آخر میں اس نے نینس کی پستول چھین لی اور باقی ساری گولیاں اس پر خالی کر دی۔ تو اس خون ریز مقابلے کا انجام کیا ہوا؟ ڈگ اور کرسٹن ویلز دونوں معجزاتی طور پر زندہ بچ گئے اور مکمل طور پر ٹھیک بھی ہو گئے۔ وین نانس اگلے دن اپنے زخموں کی وجہ سے مر گیا، لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوئی۔ اس کی موت کے بعد جب تفتیش ہوئی تو پتا چلا کہ وہ کم از کم 6 پرانے حل نہ ہونے والے قتل کے کیسز میں ملوث تھا۔ ڈگ ویلز نے نہ صرف اپنی اور اپنی بیوی کی جان بچائی تھی بلکہ انجانے میں کئی خاندانوں کو انصاف بھی دلا دیا تھا۔ تو یہ تھیں وہ 3 کہانیاں، ایک معجزاتی قسمت کی، ایک لرزا دینے والی شیطانیت کی اور ایک انسانی ہمت کی جو ہر حد سے آگے نکل گئی۔ تینوں کہانیاں اتنی الگ لیکن ایک بات مشترک، تینوں ناقابل یقین مگر 100% سچ۔ یہ کہانیاں اس بات کا زندہ ثبوت ہیں کہ حقیقت اکثر ہمارے تصور سے بھی کہیں زیادہ عجیب اور حیران کن ہوتی ہے، اور یہ سب ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے نا کہ ہماری نظروں کے سامنے اس دنیا میں اور کتنی ایسی ناقابل یقین سچائیاں چھپی ہوئی ہیں جو بس سامنے آنے کا انتظار کر رہی ہیں۔ شاید سب سے حیرت انگیز کہانیاں وہ نہیں جو کتابوں میں لکھی جاتی ہیں، بلکہ وہ ہیں جو ہماری اپنی دنیا میں ہمارے آس پاس ہر روز ہو رہی ہیں۔